اللہ تعالیٰ نے اپنے نبوت کا سلسلہ جو ہے اور رسالت کا سلسلہ جو ہے اس کو ختم کر دیا، اور وہ علاقائی نبی اور قومی نبی اور نسلی نبی جو ہیں ان کا سلسلہ ختم کر کے ایک عالمگیر نبوت کا سلسلہ جو ہے اس کو دیا۔ اب اس کے لیے ضروری تھا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت قرآن مجید کی صورت میں بھیجی، اور اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، کریں گے۔ اور یہ تاریخ کا یہ مشاہدہ ہے، اس کی یہ شہادت ہے کہ قرآن مجید کی یہ بات لفظ بلفظ جو ہے یہ پوری ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی ہے۔ بڑی کوشش کی مستشرقین نے اور مغرب کے لوگوں نے کہ کوئی ایسا کہیں سے قرآن مجید کا نسخہ مل سکے جو اس قرآن مجید سے کچھ بھی مختلف ہو، لیکن آج تک انہیں تمام کوشش اور تمام جدوجہد کے باوجود چھان مارے انہوں نے جان بھر کے کتب خانے، لیکن کوئی قرآن مجید کا ایسا نسخہ نہیں ملا جو اس قرآن مجید سے مختلف ہو جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم نے، لیکن اب قرآن مجید کا پر عمل کس طرح سے کیا جائے۔ صلاۃ ہے، قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے، اقیم الصلاۃ۔ اب کس طرح سے اقامت صلاۃ ہو، قرآن مجید تو اس کی تفصیلات نہیں بتائے، وہ کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا یتبین للناس ما نزل الیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ ان باتوں کی وضاحت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی صورت میں اپنا قرآن مجید اس کی وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشن کا یہ حصہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ دعوت دیں جو قرآن مجید نے ان کی ذمہ لگائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی سپرد کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کر کے دکھائیں جس طرف کی وہ دعوت دیتے ہیں، اور اس نظام کا نمونہ اپنی شخصی کردار سے، اپنے معاشرتی کردار کو قائم کر کے، اپنی اخلاقی کردار کو قائم کر کے، ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے جس میں وہ نظام موجود ہو جس کا قائم کرنا ان کا مشن ہے، یظہرہ علی الدین کلہ۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں جو دنیا کی کسی دوسرے انسان کی زندگی کی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ اب یہاں تک یہ ہے کہ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اس میں دیکھیں کتنی بڑی تہذیب کا سبق ہے۔ آج بھی دیہاتی علاقوں میں یہ بیت الخلاء نہیں ہے گھروں کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم میں بعد میں تو کچھ ہو گیا اس کا انتظام جب پردے کا حکم آیا، لیکن کوئی وہاں یہ نہیں تھا۔ ذہب برما اس میں تہذیب یہ ہے کہ انسان ایسی جگہ ہو جہاں اس کی شرمگاہ کے سامنے سے بھی کوئی نہ گزرے اور ان کی کوئی ایسا کوئی خدشہ نہ ہو جس سے کہ وہ ان کی بے پردگی دار ہو۔ یہ ایک درس ہے، ایک الف ہے، یہ درس ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ انہوں نے کہاں تک تہذیب کا درس ہے۔ آج جو تہذیب کے دعوے دار ہیں وہ یہ بیٹھے ہیں کہ ننگے ٹبوں میں جا کے کھا جاتے ہیں، سب ننگے کر رہے ہیں۔ ہمارے دوست گئے روس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں وہ جو تھے وہ لوگ ننگے لاتے تھے، تالابوں میں چھلانگیں لگاتے تھے، اور یہ سوئمنگ پول ہیں تو ہم جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم باندھتے تھے دھوتی، کہتے کہ تم کو بیماری ہے جو تم اس طرح سے اپنا جو ہے یہ اس کو یہ ذکر پہنگے کرتے ہو۔ تو ان کے لیے گویا یہ چیز جو ہے یہ بیماری کی علامت ہے۔ بیماری تو ان کو لگی ہوئی ہے جن کی حیا ختم ہوئی، جنہوں نے اپنی حیا کو خود جو ہے اس کو برباد کیا۔ تو یہ چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ تہذیب کا زمانہ ہے، تہذیب کے زمانے میں ننگا ہونا جو ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ انسان کے لیے کتنی بد تہذیبی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی یہ ہے کہ وہ ایک درس ہے اس میں ہمارے لیے، ایک چھوٹی سی بات ہے، اور صحابہ کرام نے اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قضائے حاجت میں جاتے تھے تو وہ کہاں جاتے تھے، کس طرح سے کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے آپ دیکھیں، آپ کے سونے کے آداب کیا ہیں۔ جب اٹھتے تھے تو ذکر کرتے تھے، جب سوتے تھے تو ذکر کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضور کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ جو دولت آپ کے پاس آتی تھی وہ جب اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کی تقسیم کر کے ختم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنے آپ کو فارغ نہیں ہو جاتے تھے، اور اگر کوئی مال دولت کا کچھ حصہ رہ جاتا تھا تو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے عصر کے فوراً اٹھے اور چلے گئے۔ لوگ حیران ہوئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اٹھ کے چلے گئے، کیا بات ہوئی ہے؟
آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے خیال آیا کہ کوئی ایک سونے کا ٹکڑا جو ہے وہ رہ گیا ہے کہیں، وہ تقسیم نہیں ہوا، وہ جو ہے وہ میں نے کہا کہ یہ کیوں گھر پہ موجود رہے۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ معاشرت کس طرح ہے، عورت کے کیا حقوق ہیں، مرد کے کیا حقوق ہیں، عورت کو کس طرح رہنا چاہیے، مرد کو کس طرح رہنا چاہیے، خاندانی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، کمائی کس طرح کرنی چاہیے اور کمائی کو خرچ کس طرح کرنا چاہیے، اور جو صدقے کا جو مستحق ہے وہ کون ہے، اور خراج جو ہے اس کو کس سے لینا چاہیے، اس کس سے دینا چاہیے۔ گویا پوری زندگی کا نظام جو ہے اس کے جتنے پہلو بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عملاً دنیا کے سامنے پیش کیے، اور صحابہ کرام نے اور بعد کی نسلوں نے ان کو محفوظ کیا تاکہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسن ہو۔ آپ یہ خیال کر کے کہ وہ دو آدمیوں کا ذکر تھا، وہ کہ اس میں ایک دو آدمی، یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل جو ہے وہ دراصل ہمارے لیے اس کے اندر ایک اسوہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ دو عورتیں جو ہیں ایک کہتی ہے کہ یہ آپ کو منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، یہ بھی قرآن مجید نہیں کہ لما تحرم ما احل اللہ، فوراً آ گیا۔ یہ کون سی بات ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا؟ کوئی بھی آدمی کسی چیز کو کھانا ترک کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کہا تو پھر نہیں آ کے لما تحرم ما احل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی آپ ان کو کیوں ترک کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے پر کیوں حرام کرا دیتے ہیں؟ تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ آپ کو اکابر قریش سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، وہ اندھا ہے، اس کا التفات نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے اثر ہونا تھا ساری دنیا کو کہ تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے، کس کو اہمیت دینی چاہیے۔ تو یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قریش جو ائمہ جو ہیں وہ اگر آ گئے تو پھر سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، انہوں نے اتفاق میں کیا تو نازل ہو گئی ابا صبت اللہ جاؤ دیوری چڑھائی، اور اس وجہ سے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک اندھا آ گیا، کیا خبر کہ وہ جو ہے وہ تو ہدایت پالے، وہ جن کی جوئی کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ پھر جائیں۔ تو یہ جو واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر اس طرح کے، یہ نہیں ہے کہ یہ دو شخصوں کے واقعات نہیں ہیں، لیکن ان واقعات کا تعلق اس شخصیت سے ہے، اس ابدی اور دائمی شخصیت سے جن کی اس وقت نبی کی اللہ تعالیٰ نے اس سے حسنہ قرار دیا ہے، اور وہ ابد تک جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے ان کی زندگی کا جو ہے ہر فعل جو ہے وہ ایک پیغام ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں اور سوچیں اور دیکھیں اور پرکھیں کہ ان میں سے کون سی باتیں جو ہیں وہ صحیح معیار پر ان کی اترتے ہیں، جن کی نسبت ان کی طرف صحیح ہے اور جن کی نسبت ان کی طرف غلط ہے، یہ آگے کی بات ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ ہمیشہ کے لیے اس سے حاصل ہونا تھا، اس لیے ان کی ایک ایک ادا، ایک ایک انداز، ان کے ایک ایک فعل جو ہے اس کو تاریخ نے محفوظ کر لیا تاکہ آئندہ نسلیں جو ہیں بہترین انسان بنانے کے لیے ان کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی نمونہ نہیں، ہمارے پاس نمونہ ہے، تاریخ کا نمونہ ہے، تاریخ اس کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ نمونہ ہے تمہارے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، یہ ہم آپ کی کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ واللہ عذاب عظیم۔ ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ سورۃ النحل کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات کریمہ اس دور میں نازل ہوئیں جبکہ اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، کفر کے شکنجے میں وہ
جکڑے ہوئے تھے، ہر قسم کا ظلم ان پر ہو رہا تھا۔ کافر جو تھے اپنی جگہ بڑے مطمئن اور خوش تھے کہ اگر یہ اللہ کے پیارے ہوتے، ان کا دین سچا ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح فری ہینڈ کیوں دیتا کہ ہم ان کو اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں؟ کہاں گیا ان کا خدا؟ کیوں نہیں پکڑ؟ یہ لوگ معتوب ہیں، مغضوب علیہم ہیں، اللہ کی نگاہ میں یہ راندے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ یہ ہو رہا۔ اپنی جگہ وہ خوش ہے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں، اسی لیے ہمیں تخت و تاج ملے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو مغالطہ ہمیشہ سے اصحاب اقتدار کو ہوتا رہا کہ دولت کسی کے پاس آگے حکومت سمجھا میں تو اللہ کا پیارا بہت ہوں، اگر اللہ کا فضل مجھ پر نہ ہوتا، اس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ جو مہلت ملی ہوتی نا اس کو کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ بہت راضی۔ اور جو بیچارے ماریں کھاتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اگر یہ سچے ہوتے ہیں ان کا حشر کیوں ہوتا؟ اب وہ دور جب کہ لوگ دیکھتے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں رسہ ڈالا ہوا لڑکوں کے حوالے کر دیتے، کھینچتے پھرتے، پھر گرم پتھروں پر جا کر لٹا دیتے، اوپر پتھر دے دیتے۔ اور کہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جن کے بارے میں صحابہ کرام پر جو کتابیں لکھی گئی ان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ایک دن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت خباب، تو ہوا آئی، پشت سے کپڑا اٹھ گیا، آپ نے دیکھا کہ کھال ہی نہیں ہے، چربی چربی۔ اور میں خباب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کفر کے زمانے کے ظلم و ستم کی یادگار ہے، جب لوگ کوئلے جو ہے نا ان کو گرم کر کے مجھے لٹا دیتے تھے اور اس وقت تک اٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک میری چربی ان کولوں کو ٹھنڈا نہیں کر دی، جل گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن اتنے تنگ ہوئے کہ رسول کریم علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب رضی نے آ کر کہا یا رسول اللہ اب تو حد ہوگی، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کو مدد کرے۔ تو آپ جوش میں آ کر بیٹھ کے اٹھ کر کہا تم بہت جلد بازی کر رہے ہو، تم سے پہلی امتوں پر تو یہ وقت آیا کہ لوگوں نے لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں زندہ کھینچ اور سر پر آڑے رکھ کر انہیں چیر دیا، تو اب تو ابھی تک تو تم پر وقت نہیں آیا۔ یہ تو راستہ ہی ایسا ہے جو اس طرف آتا نا یہ سمجھ کر کیا کہ پھولوں کی سیج ہے، ٹھنڈی سڑک ہے، دورایا درخت اگے ہوئے ہیں، کار تیار ہے، اس میں بیٹھوں گا اور پہنچ جاؤں گا جنت میں، وہ مغالطے میں ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ نے پہلوں کو بھی آزمایا، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے ساتھی بہت نازک حالات میں سے گزرے، بڑے بڑے دکھ انہیں دیے گئے، اس کے بعد انہوں نے بلند مراتب حاصل کیے۔ اس لیے جو یہ سمجھتا نا کہ آسانی سے یہاں وہ پہلے ہی سوچ لے کہ ادھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں، جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے، وہ اپنا کام کرے، آگے جا کر جو حشر دوسروں کا ہوگا وہ بھی بھگتا پھرے۔ اگر جنت کی خواہش جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان صلاۃ اللہ غالیہ، لوگوں سن لو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ ان صلاۃ اللہ الجنہ، اللہ کیا سودا بیچ رہا ہے؟ جنت۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ اونے پونے بیچ دے، وہ چونکہ بہت اعلیٰ ہمیشہ کی زندگی آرام کی، ایسی حکومت جو پھر ختم نہیں ہوگی، ملک اللہ یولا، ایسی سلطنت ملے گی جس کو زوال نہیں، اللہ یوں ہی دے دے کہ جو ایرا غیرہ ہے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ٹیسٹ ہوگا، جانتے جائیں گے لوگ، اور سورہ العنکبوت میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ فرض کر بیٹھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے پھر کسی امتحان میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ یفتنون جو ہے نا سارے لوگ جانے، فتنہ آگ پر جب گوشت رکھا جاتا ہے بھونا جاتا ہے، اس کو فرمایا میں نے تم سے پہلوں کو بھی بھونا اور تمہیں بھی بھونوں گا، اس کے بغیر میں نہیں جانتا کون سچا کون جھوٹا، یہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ تو ظلم ہو رہے تھے، اس حالت میں خدشہ تھا کہ کچھ لوگ وہ ظلم نہ برداشت کر سکنے کی وجہ سے دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جائیں کہ ہم کس مصیبت میں پھنس جائیں، چھوڑو اس اسلام کو پھر کافر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں دونوں گروہوں کے لیے ایسی باتیں بیان کی، یہ ہمارے بھی سننے کی ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا تیری منتظر روز مکافات، ایسے حالات ہوتے ہیں ہم چلا اٹھتے ہیں کہ اللہ کہاں گیا ہوا، ایسا ظلم ہو رہا ہے، یہ حرامزادے بڑھ کے مار رہے ہیں اور خوش ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں پکڑتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اگر مددگار نہ ہو، یہ سہارا نہ دے، دل جو ہے بالکل ڈوب جائیں، لوگ ہم سے مر جائیں کہ اللہ تعالیٰ یار ٹھیک ہی بات ہے، اندھیریوں کی کوئی خدا نہیں ہوتا تو نامرادوں کو پکڑتا نا۔ تو اللہ پاک نے اس زمانے میں جب یہ نیک لوگ اس طرح آزمائے جا رہے تھے، اور عورتوں کا تو اس سے بھی برا حال تھا، جو بیچاری لوڑیاں تھیں
ان کو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی لاٹھی لے کر اتنا مارتے جب تھک جاتے لاٹھی رکھ دیتے. 5 سال تک مسلمان نہیں ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بعد میں اسلام لائے. باقی لوگ حضرت مسلمان دوسرے جلدی ہو گئے تو لاٹھی رکھ دیتے اور کہتے یہ نہ سمجھنا مجھے ترس آ گیا، بازو ذرا تھک گیا، سستا ہوں تمہاری خبر لیتا ہوں. بہت مارتے بیچاریوں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی. ایک راستہ بھی کمزور لوگوں کے لیے نکال دیا. اللہ جانتا کہ سارے مارے نہیں کھا سکتے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد ان مصیبتوں سے تنگ آ کر کہ تنخواہ میری نہیں بڑھتی، تبادلے ہوتے رہتے ہیں، افسر مجھے تنگ کرتے ہیں، کس مصیبت میں یار پڑ گیا، میں بھی وہی راستہ اختیار کروں دوسروں کا. تو اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جائے گا. زبان سے نہیں کہے گا کہ اللہ نہیں، عملاً ایسا ہی ہو جائے گا جیسے اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، کھلی چھوٹ ہے، بے لگام ہے، وہ بھی جو جی چاہے اس کو عملی کفر کہتے ہیں. تو اللہ پاک فرمایا جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے گا وہ اللہ کا کیا بگاڑے گا، اس کی بات آگے آتی. مگر درمیان میں رک کر اللہ نے ایک استثناء دے دی، ایکسیپشن، کمزوروں کے لیے بھی راستہ نکال دیا کہ ایک تو ہے کہ پھر کفر کو ہی قبول کر لینا، ایک ہے ایمان بچانے کے لیے کوئی چال چلنا، ایمان کی حفاظت، ایمان نہیں چھوڑنا. مگر کیا کروں ان حالات میں، اس کو کیسے میں، دو بالکل الگ باتیں ہیں. بظاہر یہی ہے کہ وہ بھی کفر کا کلمہ کہے گا، یہ بھی کہے گا مومن، یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہے گا، وہ کفر کو پسند کرنے کے لیے کہے گا. فرمایا جو تو کفر کو پسند کر دل سے ہی ہو گیا کہ چھوڑو یار اسلام کو، کافر ہو جائے، اس کا تو آگے انجام بیان کروں گا. مگر جو لوگ بیچارے دل سے پکے مومن ہیں، اس پر جمے ہوئے ہیں، مگر حالات نے اس طرح مجبور کر دیا کہ وہ کلمہ کفر کہے بغیر بچ نہیں سکتے، اتنی نہیں تکلیفیں برداشت کر سکتے جیسے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی سے ہوا. اللہ کیسا حکیم کہ ان کو پکڑ لیا. اب ان کی والدہ سمیہ سب سے پہلی شہیدہ اسلام کے لیے ابو جہل نے اس کو قتل کر لیا، ان کے والد کو مار دیا حضرت یاسر کو. یہ بیچارے پھر ڈر گئے، انہوں نے کہا کہلاؤ جو کہلوانا چاہتے ہیں. انہوں نے بتوں کی تعریف کہلوائی، رسول اللہ کی توہین کہلوائی، کر دیا. پھر روتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئے. آپ نے فرمایا کیف تجد قلبک، دل کا کیا ہے؟ کہا مطمئن بالایمان، دل تو ایمان پر جمع ہوا، کیا کرتا. اس وقت ہے تتری اللہ من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان، کہ ایسے لوگ جن کا دل تو ایمان پر جمع ہوا، ذرا نہیں تزلزل آیا، مگر وہ بیچارے بے بس کر دیے گئے. وہ اگر کلمہ کفر کہیں گے تو اللہ ان کو نہیں پکڑے گا. بالکل میں انہیں معافی دیتا ہوں، میں اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہوں. ہاں جو پکے ہی کافر ہو گیا، چھوڑ گیا اسلام کو، دل سے ہی چھوڑ دیا. وراکم من شرع کفر بالکفر صدرا، جنہوں نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا، بالکل کفر کو دعوت دے دی کہ آ جا دوبارہ، چھوڑا ہم نے ایسے اسلام کو. فعلیہم غضب من اللہ، انہوں نے کیا حاصل کیا؟ پھر دنیا کی چند روزہ زندگی میں ان ظالموں کی جیلوں سے بچ گیا ہے، ان کے کوڑوں سے بچ گیا، مگر اللہ کا غضب جو ہے اس کا انتظار کرو. پھر اگر کفر ہی اختیار کر لیا نا، فعلیہم غضب من اللہ، اللہ کی سزا ہلکی ہے، ان کی سزا سے ڈر گئے ہو. یہ تو چند روزہ تھی، پھانسی پر لٹکا دیتے، ہاتھ پاؤں کر دیتے، وہ بھی راستہ نکال دیا تھا کہ ایمان کے تحفظ کے لیے بات ہے، اوپر سے کہہ بھی دو. مگر جب دل سے ہی تم کافر ہو گئے تو پھر یاد رکھو فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ ناراض ہو گیا. اب اس کا غضب ہے، اللہ ناراض ہوگا، کہیں پناہ نہیں ملے، کون پھر چھڑائے گا. اور اسی لیے سورہ الرحمن میں اللہ فرماتا ہے اس دن ہم جن اور انسانوں سے کہیں گے کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، زمین و آسمان سے نکل کر کہیں جا سکتے ہو، اور میری سلطنت سے باہر کوئی علاقہ غیر ہے تو چلے جاؤ. کہاں جائیں گے؟ کوئی جگہ ہی نہیں. اس لیے اللہ فرماتا میرا غضب قبول کر رہے ہو کہ اللہ ناراض ہو گیا تو ٹھیک ہے، دنیا کے حاکموں کو خوش کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر بہت دردناک اور بہت بڑا عذاب، اس عذاب کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. نجات نہیں ہوگی، وہ کمی نہیں ہوگی، دن بدن بڑھتا جائے گا، اور تم جل جاؤ گے، نئی کھال ملے گی، پھر جلو گے، پھر نئی کھال، بہتے رہو. دل سے کفر کی طرف چلے جاؤ گے نا تو یہ حال ہوگا. پھر کیوں؟ یہ ساری بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے اصل سبب بیان کر دیا. جتنے ہیں نا بدماشیاں کرتے، گناہ گار، کافر، بے ایمان، کیا ہے خرابی ان کی؟ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے آنے والی دنیا کو بلا دیا ہے کہ وہ وقت دیکھا جائے گا یار جب آئے گا، نو نقد نہ 13 ادار، یہ دنیا ہے نقد، اس کی فکر کرو، بعد میں دیکھا جائے گا، آئے گی تو پھر بھگت لیں گے، اب کیا اپنے نقد کو خراب کریں. فرمایا ان ظالموں نے آخرت کے مقابلہ میں
دنیا کو ترجیح دے دی۔ ساری بیماریوں کا اصل سبب یہ، جتنا جی چاہے آپ تجزیہ کریں، تلاش کریں،